میں اس وقت اپنی شادی کی ایلبم دیکھ رہا تھا۔ شادی کے ایلبم میں نسیم بہت اچھی لگ رہی تھی۔ میں نے اپنی شریک حیات کا جو تصور سوچا تھا اس سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت تھی۔ اس سے شادی بھی بڑے ہی ڈرامائی انداز میں ہوئی تھی۔ ہمارے یہاں برادری میں شادی کرنے کا رجحان ہے۔ جو برادری سے باہر شادی کر لے اسے اچھی نگاہ سے دیکھا نہیں جاتا۔ نسیم کا تعلق ہماری برادری سے نہیں تھا۔ میں ان تصویر کو دیکھ کر تصور میں دوبارہ سے شادی والے دن میں پہنچ گیا۔ سب گھر والے اور رشتہ دار شادی کی تقریب میں موجود تھے۔ میرے دوست بھی میرے ارد گرد بیٹھے مجھے مبارکباد دے رہے تھے اور میری قسمت پر رشک کر رہے تھے۔ کتنی خوبصورت بیوی مجھے مل رہی ہے۔ میں خود بھی اپنے آپ کو خوش نصیب ہی تصور کر رہا تھا کہ مجھے تصور سے زیادہ حسین بیوی مل رہی تھی۔ یار، تم نے بہت اچھی جگہ ہاتھ مارا ہے۔ ظہیر نے میرے کاندھے پر اپنے ہاتھ کا زور دیا۔ میں نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ بھائی، اپنی اپنی قسمت ہے، زبیر نے زوردار کہا لگایا۔ اس نے یہ جملہ جان بوجھ کر ادا کیا تھا کیونکہ ظہیر کی بیوی واجبی صورت کی مالک تھی، جبکہ ظہیر ایک خوبصورت سمارٹ نوجوان تھا۔ جب وہ دونوں ساتھ کھڑے ہوتے تو دونوں کی جوڑی بے جوڑ سی لگتی تھی۔ ہاتھ ہلکا رکھو، ہر وقت اس کا مذاق مت اڑایا کرو، میں نے ہلکے سے زبیر کے کان میں کہا۔ میری بات پر وہ مسکرا کر رہ گیا۔ اس وقت نسیم کی بہنیں اور کزن دودھ کا گلاس لے کر آئیں۔ گلاس دیکھ کر میں اور میرے دوست چونکے۔ ظہیر مسکرایا اور زور سے بولا، دیکھو کس پیار سے دودھ کا گلاس لے کر آئی ہیں، اور تم لوگ ایسے سوچ رہے ہو کہ جیسے دودھ میں زہر ملا کر لائی ہیں۔ لو، سب سے پہلے میں دودھ پی لیتا ہوں۔ ظہیر نے گلاس اٹھا کر پینا شروع کر دیا۔ اس کے دودھ پینے پر میری اور زبیر کی ہمت بھی بڑھی اور ہم نے بھی دودھ پینا شروع کر دیا۔ گلاس خالی کر کے ان کے حوالے کر دینے پر بھی وہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹی تو میں نے ظہیر کی طرف دیکھا۔ مجھے ایسے کیوں گھور رہے ہو؟ جب دودھ پیا ہے تو انہیں دودھ پلائی بھی تو دینا پڑے گی نا؟ ظہیر نے کہا۔ کیوں بھائی، یہ صحیح کہہ رہا ہے؟ زبیر نے ان سے ہمت کر کے پوچھا۔ 2000 روپے دینے پڑیں گے، ایک لڑکی بولی۔ ارے باپ رے باپ، یہ رقم بہت زیادہ ہے، کچھ رعایت کرو۔ کیوں؟ 2000 روپے زیادہ ہیں؟ دوسری بولی۔ ہاں، بہت زیادہ ہیں، ابھی جوتا چھپائی کی رسم بھی تو باقی ہے۔ زبیر نے کہا۔ ٹھیک ہے، 100 روپے کم کر دو۔ تیسری لڑکی چہکی۔ یہ تو تم نے بہت ہی رعایت کر دی، ظہیر نے کہا لگایا۔ ہاں، انہوں نے حاتم تائی کی قبر پر لات مار دی ہے، زبیر نے کہا۔ اس کی بات پر لڑکی کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اچھا، 1500 روپے دے دو، پہلی لڑکی بولی۔ نہ تمہاری بات نہ ہماری بات، 1000 روپے لے لو، ظہیر نے چہکتے ہوئے کہا۔ ظہیر کی بات پر لڑکیاں سوچ میں پڑ گئیں اور پھر مان گئیں۔ ظہیر نے اس وقت 1000 روپے کا نوٹ لڑکیوں کے حوالے کر دیا اور وہ خوشی خوشی چل دی۔ 1000 روپے میں بھی یہ دودھ مہنگا ہے، میں نے ظہیر کے کان میں سرگوشی کی۔ یہ خاص دودھ ہے جو لڑکیوں نے پیش کیا ہے، جو دودھ ہم خریدتے ہیں وہ عام دودھ ہوتا ہے، ظہیر نے کہا۔ اس کے پینے سے کچھ ہوگا تو نہیں؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ ارے کچھ نہیں ہوگا، تمہارے ساتھ ہم بھی تو ہیں، زبیر نے میرے کاندھے پر تھپکی دی۔ امی جان کے چیخنے کی آواز پر میں ماضی سے دوبارہ حال میں لوٹ آیا اور تیزی سے امی جان کے کمرے میں گیا۔ ابو بھی پریشانی کے عالم میں کمرے میں کھڑے تھے۔ کہ کیا ہوا ابو؟ میں نے پوچھا۔ کچھ نہیں، تمہاری امی خواب میں ڈر گئی ہیں۔ خواب میں ڈر گئی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، وہی خواب نظر آیا تھا کہ ایک خوفناک شکل کی عورت ان کی طرف آ رہی ہے اور وہ تمہاری امی کا گلا گھونٹ دینا چاہتی ہے۔ ابو، اب ہر صورت امی جان کو کسی اچھے عامل کو دکھانا ہی پڑے گا کیونکہ یہ خواب اب انہیں باقاعدگی سے آنے لگے ہیں۔ اکثر انہیں اکیلے میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی شے ہے جو ان کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ کاشف بیٹے، میں نے پہلے اس بات کا سنجیدگی سے نوٹس نہیں لیا تھا، لیکن مسلسل اس طرح کے خواب میں ڈر جانا اور اکیلے میں کسی شے کی موجودگی کا احساس ہونا اس بات کی علامت ہے کہ ضرور کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے اور تمہاری امی کو کسی عامل کو دکھانا ضروری ہو گیا ہے، ابو نے کہا۔ جی ابو، اس معاملے میں کوئی سستی نہ کریں، میں نے کہا۔ میں واپس کمرے میں آ گیا۔ شادی کی تصویر کا البم بیڈ پر پڑا تھا، اسے میں نے ایک بار پھر اٹھا لیا۔ دلہن کے لباس میں نسیم بہت ہی پیاری لگ رہی تھی، بالکل چینی گڑیا محسوس ہو رہی تھی۔ رنگ بھی اس کا دودھیا تھا،
جو اس کے حسن کو 4 چاند لگا رہا تھا۔ نسیم سے دوستی بھی ایک اتفاق تھا۔ ایک دن میں گھر میں فارغ بیٹھا تھا، مجھے بیٹھے بیٹھے بوریت کا احساس ہونے لگا تو میں نے چند SMS بنائے اور اپنے دوستوں کو بھیج دیے۔ SMS کیے مجھے ابھی 15 ہی منٹ گزرے تھے کہ ایک SMS آیا، آپ کون ہیں؟ میں یہ پڑھ کر چونکا، وہ نمبر بھی نیا تھا۔ میں نے جواب میں لکھ دیا، آپ کون ہیں اور مجھ سے یہ کیوں پوچھ رہی ہیں کہ آپ کون ہیں؟ جواب میں پھر SMS آیا جس میں لکھا تھا، آپ نے چند SMS مجھے کیے ہیں اسی لیے پوچھا ہے۔ میں نے SMS پڑھ کر اپنے موبائل کو چیک کیا، بھیجے گئے SMS میں ایک نمبر وہی تھا جس سے مجھے SMS آیا تھا۔ جب میں نے نمبر کو غور سے دیکھا تو احساس ہوا کہ جلد بازی میں زبیر کے موبائل نمبر کے آخر کے 2 نمبر میں بٹن غلط دب گئے تھے، جس سے SMS زبیر کے بجائے غلط جگہ پر چلا گیا تھا۔ غلطی کا احساس ہونے پر میں نے فوری طور پر معذرت کی۔ جواب میں پھر SMS آ گیا، ویسے آپ کے SMS اچھے تھے اسی لیے مجھے پسند آئے۔ یہ پڑھ کر میں زیر لب مسکرا دیا۔ اس دن کے بعد سے مجھے جو اچھے SMS دوستوں کی جانب سے ملتے وہ میں اس نمبر پر بھیج دیا کرتا اور جواب میں دوسری طرف سے صرف شکریہ ادا کیا جاتا۔ اس بات کو 6 ماہ گزر گئے تھے، نہ میں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ وہ کون ہے اور نہ ہی دوسری طرف سے یہ جاننے کی کوشش کی گئی کہ میں کون ہوں۔ ایک روز ایسے ہی میرے دل میں خیال آیا کہ کال کر کے دیکھوں کہ جسے میں SMS کرتا ہوں وہ کون ہے۔ کال کرنے پر ایک بہت ہی خوبصورت سی آواز کانوں میں رس گھولتی سنائی دی۔ آپ نے اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر مجھے کال کر ہی لیا۔ اس کی آواز سن کر مجھے کچھ حوصلہ ہوا اور میں نے کہا ہاں، میں نے سوچا جس کو میں SMS کرتا ہوں اس کی آواز ہی سن لوں۔ تو پھر کیسی لگی آپ کو میری آواز؟ دوسری طرف سے آواز آئی، آواز بہت اچھی ہے، دل خوش ہو گیا ہے، کاش آواز کی طرح چہرہ بھی ایسا ہی ہو۔ میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا، چہرہ تو دیکھنے پر ہی پتہ چلے گا، تو پھر کب چہرہ دکھاؤ گی؟ میں نے کہا جب تمہیں فرصت ملے آ کر دیکھ لینا۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، کہاں دیکھ لوں؟ جیب اجازت دے تو کسی ریسٹورنٹ میں، ورنہ ریسٹورنٹ ہی ٹھیک رہے گا۔ میں جلدی سے بولا، ٹھیک ہے، پھر جب تمہارا دل کرے ملاقات کا وقت طے کر لینا، لیکن ملاقات کا وقت دوپہر 1 بجے سے 2 بجے کے دوران رکھنا، کیونکہ صبح میں ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتی ہوں اور گھر جانے کے بعد میں کچھ دیر آرام کرتی ہوں۔ شام میں بچے ٹیوشن پڑھنے آ جاتے ہیں۔ بڑی مصروف زندگی گزر رہی ہے، میں نے کہا۔ ہاں، ابو کی کمائی میں پورا نہیں ہوتا، میں، میرا بھائی نوید بھی کام کرتے ہیں، جب کہیں جا کر گزارا ہوتا ہے۔ مہنگائی بھی بہت ہو گئی ہے، اسی لیے سب گھر والوں کو مل کر کام کرنا پڑتا ہے، جب کہیں جا کر گزارا ہو پاتا ہے۔ میں نے کہا، ہاں تمہاری بات ٹھیک ہے، مہنگائی نے غریب لوگوں کی سفید پوشی کا بھرم کھول رکھا ہے۔ وہ بولی، تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام بہت ہی مختصر 4 لفظوں پر مشتمل ہے، مجھے نسیم کہتے ہیں۔ بہت ہی پیارا نام ہے، مجھے کاشف کہتے ہیں۔ تمہارا نام بھی اچھا ہے، تمہارے SMS کی طرح۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، لگتا ہے تم میرے SMS سے بہت متاثر ہو۔ میں نے کہا، ہاں، SMS سے انسان کی شخصیت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کس سوچ اور کردار کا مالک ہے۔ وہ بولی، میرے SMS تمہیں اچھے لگتے ہیں؟ یہ جان کر بڑی خوشی ہوئی۔ 2-3 دن کے اندر ملاقات کا وقت بتاؤں گا۔ میں نے یہ کہتے ہوئے کال بند کر دی۔ نسیم سے بات کرنے پر میرے دل میں بڑی خوشی سی محسوس ہوئی۔ اس کیفیت کو لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ وہ رات بھی بہت اچھی گزری۔ رات بھر میں اسی کے خواب دیکھتا رہا۔ مجھے بہت حسین لگ رہی تھی۔ 2-3 دن کیسے گزر گئے میں ہی جانتا ہوں۔ ایک ایک دن پہاڑ محسوس ہو رہا تھا۔ مقررہ دن وہ ملاقات کے لیے ہوٹل پہنچ گئی۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا نہیں تھا، اسی لیے طے ہوا تھا کہ ہم صبح جو لباس پہنے اس کی تفصیل SMS کر دیں۔ اس لیے وہ میری ٹیبل کی طرف ایسے آ گئی تھی جسے بہت پہلے سے جانتی ہو، اور میں بھی اسے دیکھتے ہی پہچان گیا تھا کہ وہی نسیم ہے۔ زیادہ انتظار تو نہیں کرنا پڑا۔ وہ میری طرف جھکتے ہوئے بولی، نہیں، میں ابھی آیا ہوں۔ میں نے صاف جھوٹ بولا۔ میں حالانکہ مقررہ وقت سے 1 گھنٹہ پہلے ہی ہوٹل پہنچ گیا تھا۔ رات بھر مجھے نسیم سے ملاقات کرنے کا اشتیاق وقت سے پہلے ہوٹل لے آیا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ لیٹ ہو گئی ہوں، کہیں تم میرا انتظار کر کر کے بیزار نہ ہو گئے ہو۔
وہ ہنستے ہوئے بولی، انتظار میں بھی ایک لذت ہے، یہ وہی جانتے ہیں جو کسی کا انتظار کرتے ہیں۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، لگتا ہے مجھ سے ملاقات کرنے سے پہلے بھی کسی اور کے انتظار کا تجربہ کر چکے ہیں آپ۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ میں اپنی بیوقوفی پر گھبرا گیا۔ انجانے میں نے یہ کیا بات کہہ دی؟ تیر کمان سے نکل چکا تھا اور مجھے اپنی بات کو سنبھالنا تھا، اسی لیے سنبھل کر بیٹھ گیا۔ ارے اس طرح گھبرا کر میری بات کی تصدیق کر رہے ہیں؟ نسیم بولی، یقین کرو میری زندگی میں آنے والی تم پہلی لڑکی ہو۔ اس سے پہلے میں نے کبھی کسی لڑکی کا اس طرح سے انتظار نہیں کیا۔ میں نے وضاحت کی، میں تو ایسے ہی مذاق کر رہی ہوں، تم تو سنجیدہ ہی ہو گئے۔ میں نے یقین کر لیا کہ تم نے کسی لڑکی کا انتظار نہیں کیا، بس۔ وہ مسکرائی۔ نسیم کے اس طرح کہنے پر مجھے کس قدر سکون ملا اور میرے چہرے پر اطمینان کی ایک لہر دوڑ گئی۔ 1 گھنٹے تک ہم ہوٹل میں بیٹھے مختلف موضوعات پر تبادلہ خیال کرتے رہے، پھر وہ اپنے اور میں اپنے گھر لوٹ آیا۔ اس دن ملاقات کرنے سے پھر ملاقاتوں کا سلسلہ رکا نہیں، چلتا رہا۔ محبت کے عہد و پیما ہوئے اور پھر ہم شادی کے مقدس بندھن میں بن گئے۔ اگرچہ میری والدہ نسیم سے میری شادی کرنے کے حق میں نہیں تھی، وہ چاہتی تھی کہ میری شادی کسی ایسے امیر گھرانے میں ہو جو مجھے کاروبار میں سپورٹ کرے اور میں مالی طور پر مستحکم ہو سکوں۔ ان کے برعکس میں رومان پرور ثابت ہوا تھا۔ میری خواہش تھی کہ میری بیوی خوبصورت ہو اور رومانوی باتوں میں میرا بھرپور ساتھ دے۔ نسیم کی صورت میں ایسی شریک حیات مل گئی تھی۔ نسیم کا قصور صرف یہی تھا کہ وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس بنا پر گھر میں اکثر ساس بہو میں معمولی باتوں پر جھگڑا رہتا تھا۔ میں جب گھر آتا نسیم کا منہ پھولا ہوا ہوتا تو میں اسے سمجھاتا، نسیم تم وقت کی نزاکت کو سمجھا کرو، تم اس گھر میں نئی ہو، اسی لیے امی جان اور تمہیں ایک دوسرے کو سمجھنے میں تھوڑا وقت ضرور لگے گا، لیکن جب تم دونوں ایک دوسرے کو اچھی طرح سے سمجھ جاؤ گی پھر کوئی جھگڑا نہیں ہوگا اور گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ میرے سمجھانے کا انداز ایسا تھا کہ بات اس کی سمجھ میں آ جاتی اور اس کا موڈ پھر سے خوشگوار ہو جاتا۔ وقت جیسے جیسے گزر رہا تھا ساس بہو کے درمیان جھگڑا ہونا تقریباً ختم ہو گیا تھا۔ اس میں زیادہ اہم کردار نسیم کا ہی تھا، جو برداشت کا بہت زبردست مادہ رکھتی تھی۔ گھر کا ماحول خوشگوار ہو جانے پر میں بہت خوش تھا۔ نہ جانے ہماری خوشیوں کو پھر کس کی نظر لگ گئی۔ ایک روز دوپہر کے وقت امی جان کمرے میں سو رہی تھی اور نسیم کچن میں کھانا تیار کر رہی تھی۔ نہ جانے کیا ہوا، اس کے کپڑوں میں آگ لگ گئی۔ نسیم کے چیخنے چلانے پر امی جان کی آنکھ کھل گئی، مگر اس وقت تک نسیم کا جسم 70% جل چکا تھا۔ پڑوسیوں کی مدد سے نسیم کو اسپتال پہنچایا گیا۔ موبائل کے ذریعے مجھے اسپتال ہی بلا لیا گیا۔ ڈاکٹرز نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح نسیم کی جان بچ جائے، مگر یہ ممکن نہ رہا۔ اس نے اسپتال میں ہی دم توڑ دیا۔ میں کئی ماہ تک اس صدمے کو نہیں بھلا سکا تھا۔ جب بھی تنہائی میسر آتی میری آنکھوں کے سامنے اسپتال میں نسیم کے دم توڑنے کا منظر آ جاتا۔ میں ابھی نسیم کا غم بھلا نہیں سکا تھا کہ امی جان کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ وہ ہر وقت خوف میں مبتلا رہنے لگی۔ انہیں ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ کوئی شے ہے جو ان کے ساتھ سائے کی طرح رہتی ہے۔ خواب میں بھی اکثر انہیں ایک عورت جس کے چہرے پر بال بکھرے ہوتے ہیں وہ انہیں ڈراتی ہے۔ نہ ڈرنے پر وہ زور سے ان کا گلا دباتی ہے۔ ابا جان نے اپنے واقف کار ایک عامل جمشید کو دکھایا اور اس نے بتایا کہ ان پر کسی روح کا سایہ ہے جو امی جان کو ہر وقت خوف میں مبتلا رکھنا چاہتا ہے۔ علاج کے ذریعے ہی اس روح سے نجات مل سکتی ہے۔ ابھی امی جان کا علاج شروع ہوئے 2 دن ہی ہوئے تھے کہ امی جان سوتے میں چیخ مار کر اٹھ بیٹھی۔ ان کا پورا جسم پسینے سے شرابور ہو رہا تھا۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی، خوف سے وہ پوری طرح کانپ رہی تھی۔ انہیں اس حالت میں دیکھ کر ابو اور میں دونوں گھبرا گئے۔ امی کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ مجھے جواب دینے کے بجائے وہ مجھے خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ بیٹے امی کو پانی پلاؤ، ابو نے کہا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے جگ سے ایک گلاس پانی بھرا اور امی کی طرف بڑھایا، جیسے وہ ایک ہی سانس میں چڑھا گئی۔ خاصی دیر تک وہ گمسم رہی، پھر کہیں جا کر وہ بات چیت کے قابل ہوئی۔ اس عورت نے دھمکی دی ہے کہ میں اپنا علاج نہ کرواؤں ورنہ وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گی۔ وہ تم سے کیا چاہتی ہے؟ ابو نے پوچھا۔ وہ چاہتی ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں سسکتی تڑپتی رہوں،
زندہ رہوں لیکن ہر وقت خوف زدہ رہوں، کسی پل مجھے چین نہ آئے۔ امی جان نے بتایا، بیگم تمہیں اس خبیث روح سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ عامل جمشید کے لیے اس روح سے تمہیں چھٹکارا دلوانا ضروری ہو گیا ہے۔ ابو نے کہا، وہ ہمیشہ اپنا چہرہ بالوں میں چھپا کر رکھتی ہے، آج اس نے اپنا چہرہ دکھایا۔ اوہ میرے خدا، کس قدر خوفناک چہرہ تھا، چہرہ دیکھتے ہی دل دہل گیا۔ امی جان نے یہ کہتے ہوئے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ ابا جان، عامل جمشید کو اس خبیث روح کی دھمکی دینے کے بارے میں ضرور بتائیے گا۔ میں نے کہا، ہاں تم بے فکر رہو بیٹے، میں صبح ہوتے ہی سب سے پہلے عامل صاحب کے پاس پہنچوں گا۔ ابو نے مجھے یقین دہانی کرائی۔ میں مطمئن ہو کر اپنے کمرے میں چلا آیا۔ میرا یہ اطمینان عارضی تھا کیونکہ اب اس خبیث روح نے امی کو دن میں بھی ڈرانا شروع کر دیا تھا۔ وہ حقیقت میں بھی امی جان کو نظر آنے لگی تھی۔ اس نئی صورتحال سے ابو اور میں دونوں بہت فکر مند ہو گئے تھے۔ عامل جمشید سے امی جان کا علاج چل رہا تھا۔ انہوں نے ہمیشہ بھرپور یقین دلایا تھا کہ امی جان کو اس روح سے نجات مل جائے گی، مگر ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح سے نجات ملے گی۔ اس خبیث روح نے بہت زیادہ امی جان کو تنگ کرنا شروع کر دیا تھا۔ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے پر ابو کا مجھ پر دوسری شادی کرنے کا دباؤ بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ اتوار کے دن ابو میرے کمرے میں آئے اور سمجھانے کے غرض سے بولے، تم دیکھ رہے ہو کہ تمہاری والدہ کی طبیعت زیادہ خراب رہنے لگی ہے، ایسے میں کسی کا گھر میں رہنا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ ایسا کرتے ہیں، پھپھی نگہت کو چند دن کے لیے بلا لیتے ہیں۔ میں نے تجویز دی، چند دن کے بعد کیا ہوگا، پھر ہم کیا کریں گے؟ اس گھر میں ایک عورت کا مستقل رہنا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ تمہاری شادی کرنے سے ہی یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، ابو نے کہا۔ ابو جان، میں کیا کروں؟ میرے ذہن سے نسیم کی یادیں چپک کر رہ گئی ہیں۔ میں جتنا نسیم کو بھلانا چاہتا ہوں مجھے اتنا ہی زیادہ یاد آتی ہے۔ میں نے کہا، تم جب تک شادی نہیں کر لو گے، یادیں بھلانا بھی چاہو گے تو بھلا نہیں سکو گے، اسی لیے اس کا واحد حل یہی ہے کہ تم شادی کر لو۔ میں اس بارے میں سوچوں گا، میں نے جواب دیا۔ سوچنے کا وقت گزر گیا ہے، اب تمہیں عمل کرنا ہے۔ ابو نے یہ بات اس طرح کہی تھی جیسے وہ مجھے حکم دے رہے ہوں۔ میں نے گھبرا کر ان کی طرف دیکھا اور پھر نظریں جھکا لی۔ میری نظریں جھکانے کو انہوں نے میری رضامندی سمجھا اور میرے کاندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کمرے سے نکل گئے۔ میں بھی سوچ ہی رہا تھا کہ امی کی زوردار چیخ سنائی دی اور ساتھ ہی ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی صحن میں گرا ہو۔ میں لپک کر وہاں پہنچا۔ امی جان سیڑھیوں سے بری طرح لڑکتی ہوئی نیچے گری تھی۔ ان کا پورا چہرہ لہو لہان ہو رہا تھا، جسم بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ ابو بھی ان کے پاس پہنچ گئے تھے۔ کاشف بیٹے، مجھے نسیم نے بہت زور سے دھکا دیا تھا۔ امی جان کے منہ سے بے اختیار یہ جملہ نکلا۔ کیا؟ میں نسیم کے نام پر بری طرح سے چونکا۔ ہاں بیٹے، وہ نسیم ہی تھی۔ یہ کہتے ہوئے امی جان بے ہوش ہو گئیں۔ ہم امی جان کو لے کر اسپتال بھاگے۔ ڈاکٹرز نے مرہم پٹی کر کے بہتا خون بند کر دیا۔ وہ ہوش میں نہیں آ رہی تھی۔ امی جان کو اسپتال میں داخل کر لیا گیا تھا۔ ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ امی کے سر میں شدید چوٹ آئی ہے، اسی لیے ان کا فوری طور پر ہوش میں آنا ممکن نہیں ہے۔ یہ بھی خدشہ تھا کہ ہوش میں آتے ہی کومے میں نہ چلی جائیں۔ ڈاکٹرز کی یہ بات سن کر ہم دونوں باپ بیٹے بہت زیادہ فکر مند ہو گئے تھے کہ اب کیا ہوگا۔ امی جان کی اس بات نے مجھے الجھن میں ڈال دیا تھا کہ نسیم نے امی جان کو دھکا دیا ہے۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ ایک شخص جو مر چکا ہو، پھر وہ کس طرح سے ایک زندہ انسان کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ یہ بات ایک معمے کی طرح تھی جو امی جان کے ہوش میں آنے پر ہی حل ہو سکتا تھا۔ ایک ہفتہ مسلسل بے ہوش رہنے کے بعد امی ہوش میں آ گئیں۔ وہ بہت کمزور ہو گئی تھیں۔ خاصی دیر ایسے ہی گھورتی رہیں، جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہوں اور پہچان نہیں پا رہی ہوں۔ میں بھی ان کے پاس چپ چاپ بیٹھا رہا۔ پھر انہوں نے خود ہی رونا شروع کر دیا۔ امی، کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہیں آپ؟ میں نے پوچھا۔ مجھے معاف کر دو کاشف بیٹے، وہ بلک بلک کر رو رہی تھی۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ کیا بات ہے امی؟ مجھ سے کیوں معافی مانگ رہی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ میں بہت گناہ گار ہوں، بس تم مجھے معاف کر دو، وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی۔ امی کیوں مجھے گناہ گار کر رہی ہیں؟ آخر بات کیا ہے؟ کچھ مجھے بھی تو بتائیں۔ کاشف بیٹے، مجھے نسیم سے سخت نفرت تھی۔ میں نے تمہارے سنہرے مستقبل کا جو خواب دیکھا تھا وہ نسیم کے گھر آ جانے سے چکنا چور ہو کر رہ گیا تھا۔
میں نے وقتی طور پر خاموشی اختیار کر لی تھی کہ تمہارے ابا جان کی اس شادی میں مرضی شامل تھی اور میں ان کا دل توڑنا نہیں چاہتی تھی۔ میں موقع کی تلاش میں تھی کہ نسیم کو تمہاری زندگی سے کسی طرح دور کر دوں بس۔ ایک دن مجھے موقع مل گیا۔ اس دن نسیم کو کچن میں کھانا پکاتے ہوئے نہ جانے کیسے چکر آ گیا اور وہ چکرا کر فرش پر گر پڑی۔ نسیم کے گرنے کی آواز پر میں لپک کر کچن میں گئی جہاں نسیم بے ہوش پڑی تھی۔ میں نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور اس پر مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگاتی اور خود کمرے میں آ گئی۔ اس کے خوب شور مچانے پر بھی میں کچن میں نہیں گئی۔ کچن میں جلتے ہوئے نسیم کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اسی نتیجے میں اس کا 70% جسم جل گیا۔ محلے والے نسیم کی چیخو پکار سن کر گھر میں داخل ہوئے۔ تب میں لپک کر صحن میں آ گئی اور محلے والوں کے سامنے ایسے بن گئی کہ میں سو رہی تھی اور نسیم کی چیخو پکار سن کر ابھی بیدار ہوئی ہوں۔ میں نسیم کے پاس موجود نہیں تھی، اس لیے محلے والوں کو بھی یقین آ گیا کہ نسیم اپنی غفلت اور لاپرواہی سے جل گئی ہے۔ نسیم کے انتقال پر وہ مجھے خواب میں آ کر ڈرانے لگی۔ دن میں چلتے پھرتے مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ نسیم میرے آس پاس موجود ہے۔ وہ مجھے کوئی نقصان پہنچانے کی پوزیشن میں نہیں تھی، پھر بھی خواب میں آ کر ڈرانے لگتی تھی۔ جب عامل جمشید سے علاج کی بات ہونے لگی تو اس نے مجھے دھمکی دی کہ میں اپنا علاج نہ کرواؤں ورنہ میرا انجام بہت برا ہوگا۔ میں نسیم سے خوفزدہ تھی، اسی لیے میری خواہش تھی کہ کسی طرح نسیم سے مجھے چھٹکارا مل جائے۔ وہ مر کر بھی مجھے اپنی صورت دکھاتی رہتی تھی اور مجھے اس کی صورت دیکھنا گوارا نہیں تھا۔ عامر جمشید سے میرا روحانی علاج ہونے پر نسیم کی روح کو شدید غصہ آ گیا۔ اس واقعے والے دن میں چھت پر کپڑے سکھانے گئی تھی۔ کپڑے پھیلاتے ہوئے مجھے محسوس ہوا جیسے کسی نے میری چٹیا کو زور سے کھینچا ہو۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، نسیم کو وہاں دیکھ کر میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ میں بھی نیچے بھاگنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ وہ غصے سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میں نے تجھے منع کیا تھا نا کہ اپنا روحانی علاج مت کرا، مگر تیری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے۔ تجھ سے چھٹکارا پانے کے لیے میں نے تجھے جلا کر مار ڈالا، مگر پھر بھی میرا سکون برباد کرنے پر تلی ہوئی ہے تو میں ضرور اپنا روحانی علاج کرواؤں گی تاکہ تو چڑیل کا منحوس چہرہ مجھے دیکھنے کو نہ ملے۔ میں نے غصے میں کہا۔ نہ جانے مجھ میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی جو اس طرح سخت لہجے میں اس سے بات کر رہی تھی۔ میری بات پر وہ سیخ پا ہو گئی، تو زندہ رہے گی تب علاج کروائے گی نا، میں تجھے اس قابل ہی نہیں چھوڑوں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ مجھ پر حملہ آور ہو گئی۔ میں اپنا دفاع کرتے ہوئے تیزی سے سیڑھیوں کی طرف لپکی تو وہ میرے پیچھے دوڑی۔ میں جیسے ہی سیڑھیوں پر قدم رکھنے لگی اس نے زور سے مجھے دھکا دیا اور میں لڑکتی ہوئی سیڑھیوں سے نیچے آ گری۔ میرے سر میں شدید چوٹ آئی تھی، اسی لیے میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ امی جان کا یہ انکشاف مجھ پر بجلی بن کر گرا تھا۔ میری بیوی نسیم کی قاتل کوئی اور نہیں، میری ماں تھی۔ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس خونی انکشاف کو سن کر ان کے ساتھ کیا سلوک کروں۔ میں ان کے بیڈ سے ہٹ کر دور ہو گیا۔ میں نے غصے سے اپنی انگلیاں بھینچی ہوئی تھی۔ غصہ اتنا شدید تھا کہ میں اسپتال سے باہر نکل گیا۔ میں خود پر کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا۔ نہ جانے میں کتنی دیر یوں ہی مختلف شاہراہوں پر چلتا رہا۔ مجھے کچھ ہوش نہیں تھا۔ میری آنکھوں کے آگے نسیم کا معصوم چہرہ بار بار آ رہا تھا۔ کس قدر اسے جلنے پر تکلیف ہوئی ہوگی۔ کاش اس روز میں گھر پر ہوتا، میں کبھی بھی نسیم کو جلنے نہ دیتا۔ جب مجھے کچھ ہوش آیا تو میں واپس اسپتال آ گیا۔ اب وہ ایک طرف اداس کھڑے تھے۔ میں جب ان کے پاس گیا تو وہ بڑی اداسی سے بولے، بیٹے تمہاری امی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ کیسے؟ میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ کچھ دیر قبل ان کی طبیعت اچانک پھر سے خراب ہو گئی تھی۔ ڈاکٹرز انہیں ایمرجنسی روم میں لے گئے مگر ان کو بچانے میں ناکام رہے اور وہ انتقال کر گئیں۔ ایمبولینس کا انتظام ہو گیا ہے، اب انہیں گھر لے کر جا رہے ہیں۔ تم حوصلہ رکھو اور ہمت سے کام لو۔ امی جان کے انتقال پر مجھے یہ دوسرا دھچکا لگا تھا۔ پہلا ان کے انکشاف پر لگا تھا۔ ایمبولینس میں امی جان کی لاش رکھ دی گئی تھی۔ میں بھی ابو کے ساتھ ایمبولینس میں بیٹھ گیا۔ امی جان نسیم کی قاتل تھیں اور نسیم کی روح نے اپنے قتل کا انتقام لے لیا تھا۔